إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے انہیں ہم اپنی زندگیوں میں حتی الامکان نافذ کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک اہم بات جو آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، بلکہ سچ کہیں تو یہ وہ بات ہے کہ شریعت کے ہر حکم پر یہ مقدم ہے۔ نماز کا حکم اس کے بعد ہے، روزے کا حکم اس کے بعد ہے، حج اور عمرے کا حکم اس کے بعد ہے، دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں بلکہ توحید بھی اس کے بعد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تعلیم، جس کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ علم حاصل کرنا، علماء سے رجوع کرنا، مدارس کی طرف آگے بڑھنا،
قال اللہ اور قال الرسول پڑھنے پڑھانے والوں سے اپنی صحبت اور تعلق رکھنا اور ان کے پاس پہنچ کر کے علم حاصل کرنا، یہ شریعت کی بنیاد ہے اور شریعت کی اساس ہے۔ اس لیے کہ ہم شریعت پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ شریعت کے بارے میں علم حاصل نہ کر لیں، اپنے رب کو اس وقت تک پہچان نہیں سکتے ہیں جب تک کہ رب کے بارے میں معرفت حاصل نہ کر لیں، اپنے رسول کی رسالت کو اس وقت تک جان نہیں سکتے ہیں جب تک کہ رسول کی رسالت کے سلسلے میں ہمیں علم نہ ہو جائے۔ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج و عمرے جتنی بھی عبادتیں ہیں اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم ان تمام چیزوں کے سلسلے میں صحیح علم اور صحیح سنت معلوم نہ کر لیں۔ اس لیے حضرات، علم کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ ہے۔ علم قوموں کے لیے حیات ہے، علم قوموں کے لیے زندگی ہے، علم قوموں کی ترقی کا سب سے پہلا زینہ اور بنیادی سیڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان سے آنے والی سب سے پہلی وحی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی کے طور پہ اس روئے زمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو آیتیں نازل ہوتی ہیں، ان آیتوں میں نہ نماز کا حکم دیا جاتا ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے، نہ حج اور عمرے کا حکم دیا جاتا ہے، نہ شریعت کا کوئی اور حکم دیا جاتا ہے، بلکہ پہلی وحی جو آپ کے سینے پہ نازل ہوتی ہے آسمان کی بلندیوں سے حضرت جبریل کے واسطے سے، سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی شکل میں نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے اس پہلے وحی میں اپنے بندوں کو پیغام دیتا ہے، اپنے نبی کے توسط سے، اپنے نبی کے وسیلے سے اس امت کو اور دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو انسان جانتا نہ تھا۔ حضرات، آسمان کی بلندیوں سے آنے والی یہ سب سے پہلی وحی دنیا انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے جو پیغام دے رہی ہے وہ علم کا پیغام دے رہی ہے، تعلیم سے جڑنے کا پیغام دے رہی ہے، تعلیم و تعلم سے اپنا رشتہ استوار کرنے کا پیغام دے رہی ہے۔ یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو علم سے جڑ جاؤ، دنیا میں اگر ترقی چاہتے ہو علم سے جڑ جاؤ، رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو علم سے جڑ جاؤ، نبی کی رسالت کو جاننا چاہتے ہو علم سے جڑ جاؤ، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی چاہتے ہو علم سے جڑ جاؤ، تعلیم و تعلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، تعلیم و تعلم سے اپنے آپ کو قریب کر لو، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ آسمان سے آنے والی پہلی وحی یہ پیغام ہمیں دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے علم کی اسی اہمیت کے پیش نظر آپ قرآن مجید کو پڑھیے، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ ایک جگہ پر مشہور و معروف آیتیں ہیں اور مشہور و معروف موضوع ہیں۔ قرآن مجید نے کہا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے، ان سے پوچھئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں، ان پڑھ ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جس طرح سے تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی ہے، جس طرح سے نور و ظلمات برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جس طرح سے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایک پڑھا لکھا شخص، ایک عالم اور ایک جاہل، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات، علم کی اہمیت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کلب معلم کے حوالے سے بھی بیان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں شریعت کے اندر بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں، ان احکامات میں سے ایک حکم ہمیں جو کتے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر حقیر ترین جانور ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں دیا گیا کہ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے مبغوض ترین حقیر ترین جانور ہے، جسے کوئی اہمیت نہیں دیتا اور کوئی اسے
مقام نہیں دیتا ہے ایسا جانور، لیکن سبحان اللہ یہی جانور اگر علم سے آراستہ ہو جائے، یہی جانور اگر علم سے لیس ہو جائے، شریعت کے اندر اس کا مقام بدل جاتا ہے، اس کا مرتبہ بدل جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے ہی کلب معلم کا تذکرہ کیا، پڑھے لکھے کتے کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ وہ کتا جسے انسان شکار کا علم فراہم کر دے، شکار کرنے کی ٹریننگ اس کتے کو دے دے، اور وہ کتا انسان کے لیے شکار پکڑ کر رکھے۔ عام کتا اگر کسی جانور کسی برتن کے اندر منہ لگا دے، شریعت کہتی ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور حدیث کے الفاظ ہے اولاہن او اخراہن بالتراب، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ اسے مٹی سے یا صابن سے دھونا پڑے گا۔ یہاں تک شریعت نے تعلیم دی ہے کتے کے حوالے سے۔ لیکن سبحان اللہ اگر کتے کے پاس شکار کا علم آ جائے، اس کے پاس ٹریننگ آ جائے، وہ تربیت یافتہ ہو جائے، تو اس کا حکم شریعت کے نزدیک بدل جاتا ہے، اور وہی شریعت کہتی ہے کہ اگر ایسا سدھایا ہوا تربیت یافتہ ٹرینڈ کتا اگر انسان کے لیے شکار پکڑ کے رکھتا ہے، ایسے جانور کا ایسے کتے کا پکڑا ہوا شکار بھی انسان اور ایک مومن کھا سکتا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ کلب معلم کی فضیلت گویا بتلائی گئی کہ انسان اگر اس کے پاس علم آ جائے، یہ تو کتا ہے، یہ حقیر ترین جانور ہے، اگر اس کے پاس علم آ جائے تو اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ انسان جو کہ پہلے سے اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ علم سے آراستہ ہو جائے تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس سے ہم تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہا کہ اللہ رب العالمین تم میں سے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے، ان کے درجات کو بڑھاتا رہتا ہے، اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اور تعلیم کی اسی اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو سینکڑوں احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن خاص طور پہ دیکھیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پہلی جنگ ہوتی ہے جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر کے اندر کفار و مشرکین کو شکست حاصل ہوتی ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ اس جنگ کے اندر 70 قیدی کفار و مشرکین کے پکڑے جاتے ہیں، 70 قیدی پکڑے جاتے ہیں۔ اب ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ معاملہ زیر غور ہوتا ہے، مشورے آتے ہیں۔ اس میں سے ایک مشورہ یہ ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو قبول کرتے ہیں۔ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ان قیدیوں میں جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں ان کا فدیہ یہ ہوگا کہ وہ مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ اس سے بڑی تعلیم کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان ایک مسلمان، اور خاص طور پہ اس وقت جو مسلمانوں کی صورتحال تھی، انہیں مال کی ضرورت تھی، انہیں طاقت و قوت کی ضرورت تھی، ایسے وقت میں چاہ سکتے تھے اور حاصل کر سکتے تھے کہ وہ ان سے فدیہ حاصل کر لیں۔ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین سے، ان قیدیوں سے فدیہ حاصل کر سکتے تھے، مال و دولت حاصل کر کے انہیں رہا کر سکتے تھے، لیکن ایسی مشکل گھڑی میں بھی جب کہ مال و دولت کی ضرورت تھی، آپ نے مال و دولت کو ترجیح نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں ان کا فدیہ یہی ہوگا کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ وہ جس دن سکھا دیں گے اس دن ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ تعلیم کی اہمیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اس شریعت کے نزدیک۔ حضرات بتلانا مقصود یہ ہے کہ تعلیم کا بڑا مقام ہے، تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، تعلیم کی بڑی ضرورت ہے، اور تعلیم کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ علم کے سلسلے میں بنیادی بات ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اس وقت میرے گفتگو کا جو خاص موضوع ہے علم کے حوالے سے، وہ ہے دینی علم، شریعت کا علم، جسے شرعی علوم کہا جاتا ہے۔ دنیا میں علوم بہت سارے ہیں، اور جسے عام طور پہ دنیاوی علوم اور دینی علوم کے نام پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم تو بنیادی طور پہ درست نہیں ہے، لیکن آپ اسے 2 حصوں میں اس لیے تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک کے ذریعے سے ہم دین کا راستہ طے کرتے ہیں اور ایک کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بنا سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ شریعت میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حضرات میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں وہ شرعی علم کے سلسلے میں ہے۔ ہم دنیا کے اندر اپنے بچوں کو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کراتے ہیں، اچھا سے اچھا
بچے کو ایجوکیشن دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچے کو ہم لاہر بناتے ہیں، سائنٹسٹ بناتے ہیں، اپنے بچے کو ہم ڈاکٹر بناتے ہیں، اور جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، جو خواہشات اور جتنی استطاعت ہوتی ہے، انسان اپنے بچے کے مستقبل کو اس قدر بہتر انداز میں سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بجا ہیں، درست ہیں، غلط نہیں ہے۔ شریعت نے ان تمام چیزوں سے منع نہیں کیا ہے۔ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیجئے، آپ بہتر سے بہتر تعلیم کی حاصل کیجئے، آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتے جائیے، ترقی کرتے جائیے۔ شریعت نے کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت نہیں رکھی ہے، لیکن اس سب کے ساتھ آپ اپنے بچے کو ایک اچھا مسلمان بنائیے، اس سب کے ساتھ آپ اپنے بچے کو ایک اچھا مسلمان بنائیے۔ ہم مسلمان پہلے ہیں اور ہماری زندگی بعد میں ہے۔ ہماری زندگی جیسے تیسے کٹ جائے اور ہم شریعت کے پابند نہ ہو، یہ زندگی زندگی نہیں ہے بلکہ شرمندگی ہے۔ یہ زندگی زندگی نہیں بلکہ زندگی رہتے ہوئے شرمندگی ہے۔ رب العالمین کے پاس ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرائیں اور دلائیں، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو ایک اچھا مسلمان بنائیں۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں شریعت کا بنیادی علم حاصل کرنا ہوگا۔ شریعت کا بنیادی علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ مدارس سے حاصل ہوگا۔ آپ کے مساجد کے اندر چلنے والے جو مکاتب ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کے بچوں کو شریعت کا علم حاصل ہوگا۔ یہ جو دینی ادارے ہیں، جہاں بھی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں پڑھائی جاتی ہیں اور بلند کی جاتی ہیں، وہاں سے آپ کو دینی علم حاصل ہوگا، شریعت کا علم حاصل ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم کے سلسلے میں خوب روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، خوب روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، خوب فیس ادا کرتے ہیں، لاکھوں کی فیس ادا کر لیتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں ہمارے جیب سے 100-200 روپے بھی نکلنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ، ہماری قوم کا المیہ ہے یہ۔ اور آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر مثالیں بہت ساری ہے، مثالوں میں اگر جاؤں گا تو وقت ناکافی ہو جائے گا۔ کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ضرور ہر طرح کی تعلیم دلائیں، لیکن شریعت کی بنیادی تعلیم پہلے دلائیں۔ آج اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ہمارے بچوں کو سائنس پڑھایا جاتا ہے، لیکن توحید نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے بچوں کو شریعت کا علم نہیں دیا جاتا ہے، انہیں لائر بنایا جاتا ہے، لا کے سارے فارمولے اور قوانین اسے بتائے جاتے ہیں، لیکن ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے وہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ انسان کو ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، لیکن انسانیت کیا ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں، کردار کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو اسکول اور کالج میں نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی مدرسے کے اندر۔ دینی تعلیم جسے کہتے ہیں، شریعت کی تعلیم جسے کہتے ہیں، دینی مکاتب کے اندر، مساجد کے اندر، اور جہاں بھی دینی محفلیں قائم ہوتی ہے وہاں پہ یہ ساری تعلیمات آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ اور اس معاملے میں خاص طور پہ ہر کوئی اپنے بچے کو تو مدارس کے اندر، ہاسٹل کے اندر نہیں بھیج سکتا ہے، کیونکہ دینی علم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو مساجد ہیں، مساجد کے اندر مکاتب کا قیام بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ مکاتب کا قیام ہے، جہاں جہاں قیام ہے وہاں پہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں قیام نہیں ہے وہاں قائم کرنے کی ضرورت ہے، مکاتب کو پیدا کرنے کی اور انہیں چلانے کی ضرورت ہے۔ مساجد کو جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر مدرسے کے اندر، ہر مسجد کے اندر ایسے مکاتب اور ایسے مدارس قائم کریں کہ جو محلے کے بچوں کو، بستی کے بچوں کو، آس پاس کے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم فراہم کر سکے۔ اس لیے کہ مکتب کی جو تعلیم ہوتی ہے یہ بنیاد کا پتھر ہوتی ہے۔ مکتب کی تعلیم بنیاد کا پتھر ہے۔ یہاں سے اگر بچوں کی صحیح تربیت ہو گئی اور بچوں نے صحیح عقیدہ اگر یہاں سے سیکھ لیا، دین کی بنیادی تعلیم اگر بچوں نے یہاں سے سیکھ لی، تو یاد رکھیے گا آگے جتنے بھی ان کے سامنے چیلنجز آئے، جتنے بھی فتنے سر اٹھائے، 90% بچے ان فتنوں میں کامیاب ہو سکیں گے اور ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں گے، چیلنجز کو فیس کرنے کے قابل بن جائے گی۔ یہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے بچپن کی تعلیم ہوتی ہے، اور جو تعلیم دی جاتی ہے بچپن کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر، بچے کے ذہن کے اندر بات فوراً بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے کچی دیوار ہوتی ہے، کچی دیوار جو ابھی ابھی بن رہی ہے، اس کے اندر سیمنٹ لگ رہا ہے، آپ کوئی پتھر اس کے اندر ماریں گے وہ چپک جاتا ہے، اور اگر اس وقت فوراً نہیں چھڑائے ہمیشہ کے لیے وہ چپک کے رہ جاتا ہے، بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ وہی معاملہ ہے بچپن کے ذہن کا۔ بچے جب بچپنے
کی حالت میں ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا ذہن بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں جیسے آپ بچوں کو تعلیم دیں گے، اس عمر میں بچوں کی جیسی تربیت کریں گے، آگے چل کر کے بچے آپ کے ویسے ہی ہوں گے اور اسی راستے پہ چلیں گے۔ مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا۔ آج دنیا کا المیہ کیا ہے؟ آپ عیسائی مشنریوں کے جو اسکولز ہیں اس میں دیکھیے کتنی محنت کرتے ہیں عیسائی مشنریاں، کتنی محنت، اللہ اکبر۔ آپ ایک تو گراؤنڈ لیول پہ جا کے تجزیہ کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی محنت کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم آپ تجزیاتی جو کتابیں ہیں، جو تحریریں ہیں، جو منظر عام پہ آئے دن اخبارات میں اور کتابوں کے اندر آتے ہیں، مجلات کے اندر آتے ہیں، آپ اس کے اندر دیکھیے کہ یہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ اس کے اندر الگ الگ طبقے ہیں، الگ الگ گروہ ہیں ان کا، جو بڑوں کے درمیان کام کر رہا ہے، ایک گروہ ہے جو عورتوں کے درمیان کام کر رہا ہے، ایک گروہ ہے جو جوانوں کے درمیان کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی دنیا کے اندر کسی بھی طبقے کو نہیں چھوڑا ہے، انسانیت کے ہر ایک کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے کچھ مدد کرتے ہیں، ان کا کچھ ہیلپ کرتے ہیں، اور ساتھ میں انہیں اپنے مذہب کا پیغام دیتے ہیں، اور اتنا متاثر کرتے ہیں کہ سامنے والا عیسائیت قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی محنت وہ کرتے ہیں، اور آپ کو حیرانی ہوگی، ایسا نہیں کہ شہروں کی بات ہے، ایسے دیہاتوں میں وہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، جہاں صحیح سے سامان زندگی بھی انسان کو میسر نہیں۔ ایسے دیہاتوں کے اندر، ایسے گاؤں کے اندر وہ سارے اسباب لے کر کے، ساری امداد لے کر کے پہنچتے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ ایک انسان جو حالات کا ستایا ہوا ہو، حالات کا مارا ہوا ہو، جسے اسباب زندگی صحیح سے میسر نہ ہو، علاج کے لیے دوا دارو اس کے پاس موجود نہ ہو، روپیہ پیسہ موجود نہ ہو، جب ایک آدمی سامنے سے اس کے پاس یہ ساری چیزیں لے کر کے آ رہا ہے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس سے مل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ متاثر ہوگا اس سے، کیسے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ حربہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، اور یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی انہوں نے کام کیا۔ جگہ جگہ پہ یہ عیسائی مشنری اسکول قائم کر کے وہاں پہ کیا کرتے ہیں، ایک طرف ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ایجوکیشن ہم دلا رہے ہیں، انہیں پڑھا رہے ہیں، وہاں پہ سائنس فلاں چیزیں، ساری چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں، لیکن اس سب کے ساتھ اگر آپ غور کریں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ اس سب کے ساتھ وہ سلو پوائزن بھی چھوڑتے ہیں بچوں کے ذہن میں، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ اور نت نئے طریقے ہیں، حربے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے سمجھایا جاتا ہے، جو مسلمان بچے ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کا نام لو اور ٹافی مانگو، چاکلیٹ مانگو، اللہ کا نام لے کر کے، اے اللہ مجھے چاکلیٹ دے۔ انہوں نے پورا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے، وہ بناتے ہیں ویسے۔ چاکلیٹ اللہ کے نام سے جب مانگا جاتا ہے تو چاکلیٹ ان کے پاس نہیں گرتا ہے، انہوں نے اوپر ویسا سسٹم کیا ہوا ہے۔ اور وہی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نام سے تم نے نہیں مانگا، تم نے مانگا ہے تو نہیں ملا ہے، اب تم جیسس کے نام پہ مانگ کے دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مانگ کے دیکھو۔ وہ بچہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے مانگتا ہے، اوپر سے ٹافی گرتی ہے بچے کے پاس، چاکلیٹ گرتی ہے۔ یہ حربے، یہ طریقے انہوں نے استعمال کیے، ہر ذہن کے اور ہر عمر کے مستویٰ کے لوگوں کے لیے انہوں نے الگ الگ طریقے اختیار کیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کی، 7-8 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر ہے، یہ ساری چیزیں جب اپنی نگاہوں کے سامنے سے دیکھے گا تو اس کو حقیقت سمجھے گا۔ اسے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ بس وہ جو کچھ دیکھے گا وہی حقیقت سمجھے گا اور اسی کو جانے گا۔ تو یہ حربے استعمال کیے جا رہے۔ عیسائی مشنریز اسکول کے اندر ہمارے بچوں کے ذہن سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے عقیدوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آپ پڑھائیے اپنے بچوں کو، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجیے، مکاتب کے اندر بھیجیے، یہاں انہیں تعلیم دلانے کی کوشش کیجیے تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان انہیں ہو سکے، اللہ کی معرفت حاصل ہو سکے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد کے جو حقوق والدین پر عائد ہوتے ہیں، اولاد کے جو حقوق والدین پر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق میں سب سے پہلا اور بنیادی حق جو ہے وہ بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہے۔ صحیح تعلیم اور صحیح تربیت بچوں کی یہ ضروری ہے اور بنیادی حق ہے جو اولاد کی حق ہے ماں باپ کے اوپر۔ اور وہ کون سی تعلیم ہے؟ وہ علم جس سے بچہ رب کی معرفت حاصل کر لے، جس سے اولاد رب کو پہچان لے، اپنے معبود کو پہچان لے، اپنے رسول کو جان لے
کتاب و سنت کو سمجھنے لگے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، شریعت کی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان کا علم بچپن میں اگر ہم نے بچوں کو دیا، یاد رکھیے گا بچے آگے بڑھ کے آگے جانے کے بعد بگڑنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے ان کے۔ اس لیے بچوں کو تعلیم سے جوڑیے اور دینی علم سے جوڑیے، آپ شوق سے بچوں کو پڑھائیے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کتنی بہترین بات ہے۔ تو حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرائیں اور دلائیں، لیکن ساتھ میں پہلے اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ انہیں مکتب سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں، دینی تعلیم سے انہیں جوڑیں۔ آپ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ گھر میں بلا کر کے کسی معلم کا انتظام کیجئے، لیکن اپنے بچوں کے لیے انتظام ضرور کیجئے، تھوڑا سا وقت نکالیے۔ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے، بسا اوقات مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، بلایا جاتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں آتے۔ اسکول کی میٹنگ ہوگی، وہاں پہ پہلی فرصت میں حاضر ہو جائیں گے، یہاں حاضر نہیں ہوں گے، بتایا جاتا کہ وقت نہیں تھا۔ جس بچے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، روپیہ پیسہ کما رہے ہیں، اسی بچے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کل کو اگر یہ بچہ بگڑ جائے گا، آپ کی یہ ساری محنتیں بیکار ہو کے رہ جائیں گی، پانی ہو کے رہ جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، افسوس کریں گے آپ۔ وقت دیجئے، کمانے میں بھی وقت لگائیے، اور جو تعلیم کو دیکھنا ہے کہ کیا بچہ پڑھ رہا ہے، کیا نہیں پڑھ رہا ہے، کیسی اس کی تعلیم چل رہی ہے، اس کا تجزیہ کرنا، اس کو دیکھنا، یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو یہاں پہ بھی وقت لگانا پڑے گا۔ اور خاص طور پہ وہ بچے، ہم نے دیکھا ہے اپنے مدرسے کے اندر بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ قرآن مجید اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں، اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں، دیکھ کے اچھی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسے جو بچے ہیں، اور ان کے علاوہ سارے ماں باپ سے، پیرنٹس سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، نہیں عالم تو ہر کوئی نہیں بنا سکتا ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی عالم بن جائے۔ چند لوگ معاشرے کے اندر علماء ہوں گے، وہ قوم کی رہنمائی کریں گے، رہبری کریں گے۔ ہر شخص کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن شریعت کی بنیادی تعلیم ہر شخص پہ ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے، یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہی شریعت کی بنیادی تعلیم ہے، جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے، جس کے بغیر ایک انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے شریعت کی بنیادی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلائیں، اور خود بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ شریعت کے اندر علم کے حصول کی کوئی خاص عمر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی بڑی عمروں میں علم حاصل کیا، بڑی بڑی عمروں میں، بہت ساری مثالیں۔ جتنے صحابہ تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، اور آپ کے جتنے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف آپ سے 2-2.5 سال چھوٹے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6-7 سال بس چھوٹے تھے۔ اسی طریقے سے جتنے صحابہ آپ لے لیجئے، سب بڑی عمر کے تھے، کوئی بچپن میں نہیں تھے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے حضرت علی تھے۔ تو جتنے صحابہ تھے، بڑی عمر میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر باب بھی قائم کیا ہے کہ بڑے لوگ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کے پاس تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، قرآن کا علم حاصل کیا کرتے، تو آپ بھی تعلیم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کروائیے، اور انہیں بنیادی شریعت کا بنیادی علم فراہم کیجئے۔ اور خاص طور پہ میں ابھی جو بات بتانے جا رہا تھا وہ یہ کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن کم سے کم بنانے کی کوشش کیجئے۔ مکمل عالم ضروری نہیں ہے، اور ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہے، لیکن حافظ قرآن حفظ کرنے کی مدت 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، یا بچے کا ذہن اگر بہت اچھا ہے تو اس سے پہلے بھی، اور کچھ خراب ہے تو اس کے بعد بھی، یعنی کہ 4-5 سال کے اندر یہ مرحلہ طے ہو سکتا ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اچھی تجوید کے ساتھ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ لے جاتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ایسے والدین سے بطور خاص یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں پہ خصوصی دھیان دیجیے، انہیں حافظ قرآن بنانے کی کوشش کیجیے۔ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، آپ کو شریعت کے اندر سن کر کے حیرانی ہوگی۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان بہت ہیں لیکن سب سے اچھا انسان کون ہے؟ دنیا کے اندر اسٹوڈنٹس بہت ہیں، طالب علم بہت ہیں، لیکن ان طلباء میں سب سے اچھا طالب علم کون ہے؟ دنیا کے اندر بہت سارے ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، علم سکھانے والے لوگ ہیں، لیکن ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر استاد اور سب سے بہتر ٹیچر کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ساری بات کو سمیٹتے ہوئے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ آپ اچھے سے اچھا انسان ہوں گے، بہت اچھا انسان ہوں گے، لیکن شریعت کہتی ہے، پیارے نبی کی زبان کہتی ہے کہ دنیا میں جو شخص قرآن کا سیکھنے والا اور سکھانے والا ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات، یہ حافظ قرآن کی، قرآن پڑھنے والے کی فضیلت، قرآن سکھانے والے کی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ امامت کا مستحق بھی کون ہے؟ ایک حافظ قرآن ہے۔ آپ دیکھیے، بعض اوقات بچے ہوتے ہیں غریب گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے گھرانے جن کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہوتا، بے حیثیت، معاشرے کے اندر کوئی وقعت نہیں، ایسے غریب گھرانوں میں پیدا ہونے والے، ایسے غریب گودوں میں پلنے والے بچے جب آگے بڑھ کر کے حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، دنیا انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں۔ کہیں بھی بستی کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر جب مسجد قائم ہوتی ہے، مصلی پہ کسی ڈاکٹر کو نہیں کھڑا کیا جاتا ہے، کسی انجینئر کو کھڑا نہیں کیا جاتا ہے، کسی لائر کو کھڑا نہیں کیا جاتا ہے، کسی سائنٹسٹ کو نہیں بلایا جاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، ڈھونڈا جاتا ہے کہ حافظ قرآن کون ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزرا ہے، بڑے سے بڑے عالم حافظ قرآن جو لڑکا ہوتا ہے، ابھی نوجوان ہوتا ہے، 17-18 سال، 20-25 سال کی عمر عام طور پہ ہوتی ہے، ایسے نوجوان لڑکوں کے پیچھے بڑے بڑے علماء اور وقت کے فقہا کھڑے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن ان کے سینوں میں بستا ہے، یہ قرآن کا مقام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا کہ قوموں کی امامت وہ شخص کرے، یا قوموں کی امامت کا حقدار وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سب سے زیادہ پڑھنے والا۔ حافظ قرآن سے بڑھ کر کے سب سے زیادہ قرآن کو اور اچھا پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ حافظ قرآن ہے۔ یہ فضیلت شریعت نے بیان کی کہ دنیا جب بھی امامت کے لیے مصلی بچھائے گی، اس پر امامت کے لیے ایک حافظ قرآن آئے گا، ایک عالم دین ہی آئے گا۔ اسی طرح سے حضرات، حافظ قرآن کا مقام جاننا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں نافع بن عبد الحارث مکہ کے گورنر تھے، مکہ کے گورنر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی غرض سے ایک جگہ آئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ وادی پہ، مکے پہ کس کو سربراہ بنا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو میں نے سربراہ مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر تعجب میں پڑ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اور تعجب سے کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ ایک غلام کو تم نے اپنا سربراہ بنا لیا ہے؟ نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، بات دراصل یہ ہے کہ یہ ابن ابزہ جو ہے یہ حافظ قرآن ہے، علم وراثت کا ماہر ہے، قرآن اور وراثت کا علم ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں سربراہی عطا کی ہے اور سربراہ مقرر کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ مشہور و معروف حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سچ فرمایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یقیناً اللہ رب العالمین اسی قرآن کے ذریعے سے بعض لوگوں کو ترقی عطا کرتا ہے اور بعض قوموں کو تنزلی کا شکار بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قرآن کی دین ہے کہ ایک معمولی سا غلام، ادنا سا انسان بھی مسلمانوں کا سربراہ بن جاتا ہے۔ گویا یہ حدیث بتلاتی ہے اور یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ اگر حافظ قرآن اس کے پاس صلاحیت ہو امور کو سنبھالنے کا، تو وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اسے سربراہ مقرر کیا جائے۔ حافظ قرآن کا مقام جاننا چاہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے 70 صحابہ کرام۔ اب ان کے کفن دفن کی بات ہوتی ہے، تدفین کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک کفن کے اندر 2 صحابہ کو
سامان زیادہ نہیں ہوتا ہے، حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے مسلمانوں کے اس وقت، ایک ایک کفن کے اندر دو دو صحابہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفنا رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں۔ آپ جب کفن پہناتے ہیں، ہر دو صحابی کو جب کفن پہناتے ہیں، آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا کون تھا، ان دونوں میں سب سے زیادہ قرآن کسے یاد تھا؟ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دونوں میں سے فلاں کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اسے سب سے پہلے لٹاتے ہیں، اور پھر بعد میں جسے کم قرآن یاد تھا اسے بعد میں لٹاتے ہیں۔ یہ مقام دیا شریعت نے حافظ قرآن کو، یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، یہ دنیا کے اندر۔ اور آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، روز قیامت ایک حافظ قرآن معزز فرشتوں کے درمیان ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو فرعون کے ساتھ ہوں گے، کتنے بد نصیب قارون کے ساتھ ہوں گے، کتنے بد نصیب ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہوں گے، اور کتنے ہی بد نصیب نہ جانے کتنے بد نصیبوں کے ساتھ ہوں گے۔ حافظ قرآن فرشتہ تو نہ ہوگا، لیکن قرآن سینے میں بستا ہے، رب کا فرمان سینے میں بستا ہے، اس کو یہ اعزاز ملے گا کہ معزز فرشتوں کے درمیان روز قیامت وہ ہوگا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، پیارے نبی نے کہا کہ قرآن کا ماہر انسان، قرآن کو پڑھنے والا اور حفظ کرنے والا انسان روز قیامت معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یہ مقام ہے۔ اسی طریقے سے روز قیامت حافظ قرآن کے سلسلے میں حدیث جو بیان کرتی ہے، روز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے کہا جائے گا، اللہ کے پاس قرآن آئے گا سفارش کرتے ہوئے، اے اللہ تو اسے مزین کر دے۔ قرآن کہے گا اللہ سے خطاب کر کے، اللہ اس بندے کو تو خوبصورت کر دے، نکھار دے، سنوار دے۔ اللہ اس کو سنوار دے گا اور خوبصورتی کا لباس پہنائے گا، عزت کا لباس پہنائے گا۔ قرآن پھر کہے گا اے اللہ اس کو مزید سنوار دے اور نکھار دے۔ اللہ رب العالمین مزید عزت و شرافت کا تاج اس کے اوپر رکھ دے گا اور مزین اور خوبصورت ہو جائے گا بندہ۔ قرآن کہے گا پروردگارا تو اس سے راضی ہو جا، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر اس سے کہا جائے گا حافظ قرآن سے، اقرا ورتقی، بندے پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ اور دوسری روایت بتلاتی ہے کہ جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی، وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ گویا پورے قرآن مجید کو پڑھتے 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 جہاں وہ قرآن کو ختم کرے گا وہ سب سے آخری منزل ہوگی جنت کی، سب سے اونچی منزل ہوگی جنت کی، وہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں اس کا رہنا سہنا ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور یہ صرف حافظ قرآن کے ساتھ نہیں بلکہ حافظ قرآن کے سے متعلق جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ان کے والدین، ان کے ساتھ بھی یہ عزت و شرافت کا معاملہ ہوگا۔ حدیث حسن درجے کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج جس کی چمک سورج کی روشنی کے برابر ہوگی یا اس کے مانند ہوگی۔ ایسا عزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا جب ساری انسانیت اور ساری کائنات وہاں پہ موجود ہوگی۔ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والا انسان، سارے فرشتے، سارے انبیاء، ساری انسانیت، سارے جنات، سارے لوگ موجود ہوں گے۔ ان سب کے درمیان ایک حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ والدین کہیں گے کہ کس وجہ سے ہمیں یہ عزت دی جا رہی ہے، کس وجہ سے ہمیں یہ تاج پہنایا جا رہا ہے؟ اللہ کی جانب سے جواب آئے گا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، قرآن کی آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ قرآن کو یاد کرنے، حفظ کرنے کی وجہ سے آج تمہارے ساتھ یہ عزت افزائی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تمہیں یہ عزت بخشی جا رہی ہے۔ حضرات یہ حدیث بتلاتی ہے کہ حافظ قرآن اگر وہ حفظ کر لے انسان، نہ صرف اس کی عزت افزائی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ اس کے والدین کی عزت افزائی ہوگی۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلائیں، دینی تعلیم سے جوڑیں۔ آج جبکہ مدارس رمضان کی چھٹیوں کے بعد، عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد مدارس کھل رہے ہیں، مکاتب کھل رہے ہیں، جامعات کھل رہے ہیں، ہر طرف علم
کا پھر سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے آج کے اس موضوع جمعہ کے اندر اس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے کہ ہم اس معاملے میں تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں، اس معاملے میں تھوڑا غور کریں کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا جیسے تیسے کٹ جائے گی، لیکن وہ زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے۔ اگر وہاں ہم کامیاب نہ ہو پائے تو پھر دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ دنیا میں کامیاب نہیں ہو پائے، وہاں اگر کامیابی کا سامان ہم نے کر لیا تو کوئی خسارے کی بات نہیں ہے اور کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ حضرات اپنے بچوں کا خیال رکھیں، دینی تعلیم دلائیں، دنیا کی تعلیم بھی دلائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، لیکن دین کی بنیادی تعلیم ہم ضرور دلائیں۔ اپنے مدرسے کے اندر بھی عنقریب اس کا اعلان بھی ہوگا، ابھی مدرسہ کھلنے والا ہے، دیگر مدارس کھل رہے ہیں، بچوں کے سلسلے میں آپ سنجیدہ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔